وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم مصلیان اکرام، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء پر، رسولوں پر، پیغمبروں پر، تخص الخاص جناب عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، آج ہم جس موضوع کو سننے والے ہیں، جس موضوع کے متعلق قرآن و حدیث کی معلومات حاصل کرنے والے ہیں، حالات کے اعتبار سے وہ موضوع ہم میں ہر ایک مرد ہو یا عورت ہو بڑا ضروری، بڑی اہمیت والا موضوع ہے، کیونکہ عمومی طور پر مسلمانوں میں دو گروہ ہوتے ہیں، دو جماعتیں ہوتی ہیں، دو ٹیم ہوتے ہیں۔ ایک جماعت وہ ہوتی ہے جن کو اللہ رب العالمین کی توفیق حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ کوئی نیکی کا کام ہی نہیں کرتے ہیں، سرے سے گنہگار ہوتے ہیں، اور ان کو بھی یقین ہوتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، ان کو بھی اللہ رب العالمین کی سزا کا، پکڑ کا، عذاب کا، گرفت کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہوتا ہے جو عمل سے عاری ہے، عمل سے خالی ہے، کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں، ڈر بھی ہے ان کو، یعنی بے عمل مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیے ہیں، مسلمان ہیں، مگر روٹین میں جو ہے اسلام ان کے نہیں ہے، پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے۔ دوسرا جو گروہ ہے یہ عمل کرنے والا مسلمان ہے۔ عمل کرنے والوں میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کا عمل قبول ہوتا ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ دونوں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک کا عمل قبول ہو رہا ہے، ایک کا قبول نہیں ہو رہا ہے، ایک کی نماز قبول ہو رہی، دوسرے کی قبول نہیں ہو رہی۔ دونوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ایک کا روزہ مقبول ہے، دوسرے کا روزہ غیر مقبول ہے۔ دونوں لوگ قربانی دے رہے ہیں، ایک کی قربانی مقبول ہے، دوسرے کی غیر مقبول ہے۔
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی جو ہے تڑپ ہمارے اندر ہو، ہم اللہ سے اس سلسلے میں دعائیں کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ قبولیت عمل کی جو شرائط ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائے ہیں، کیا ان شرائط کے حساب سے ہم عمل کر رہے ہیں یا خود ساختہ عمل کر رہے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر، آپ کے دین کے لائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر عمل کر رہے ہیں۔ تو حاضرین، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب کر رہے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر سے ایسی ہم کو نصیحت کی کہ بڑی بہترین نصیحت فرمائی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس نصیحت سے ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہمارے دل نرم ہو گئے، ہم سمجھ گئے کہ ایسی نصیحت وہی آدمی کرتا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ یعنی عمومی طور پر جب آخری وقت کسی کا ہوتا ہے تو وہ کسی سے بھی گفتگو کرتا ہے بڑی اہم باتیں بتاتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، لہذا ہمیں نصیحت کیجیے کہ آپ کے جانے کے بعد ہم کیا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد بہت سارے فتنے تم لوگ دیکھو گے، بہت فتنے، بہت برائیاں، بہت پریشانیاں، آزمائشیں ہوں گی۔ ویسے وقت میں ایک کام اگر تم کرو گے، ایک ہتھیار اگر تمہارے پاس ہوگا، ایک عمل تمہارے پاس ہوگا، ہر کسی فتنے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ کوئی فتنہ تمہیں پریشان نہیں کر سکتا، کوئی مصیبت یا کوئی جہالت تمہیں نقصان پہنچا نہیں سکتی، اور وہ تلوار یا وہ ہتھیار یا وہ دوا جو ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ یہ ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑ لو، میرے طریقے کو لازم پکڑ لو، اور میرے طریقے کے بعد اور میرے طریقے کے ساتھ میرے خلفائے راشدین ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے کو لازم پکڑ لو۔ اور سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعَصُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِسِ، دانت جو ہوتے ہیں، عربی زبان میں دانتوں کے الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ سامنے کے دانت ہوں تو ثنایا علیہ، ثنایا سفلی ہوتے ہیں۔ وہ دانت جن سے آدمی گوشت کھینچتا ہے اس کو نواجس کہتے ہیں۔ جب اس میں پکڑ لیتے ہیں تو کوئی چیز چھوٹتی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے اپنی امت کو اس مسئلے کو کہتے ہیں کہ اس کو جبڑوں سے پکڑ لو اپنے، یعنی کسی صورت میں میری سنت چھوٹنی نہیں چاہیے۔ اب دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جبڑوں سے پکڑنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے منہ میں رکھ کر جبڑوں سے پکڑ لیں۔ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بھائی بات اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کے ہر گوشے میں، ہر مرحلے میں، ہر وقت میں آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا کیا ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے پہلا سیدھا پیر رکھا ہے، آپ نے دعا پڑھی ہے۔ آپ مسجد سے نکل رہے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ بیت الخلاء جا رہے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے کیسے نماز پڑھی ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے کیسے گفتگو کی ہے؟ معاملات کر رہے ہیں، آپ نے کیسے معاملات کیے ہیں؟ لباس پہنا ہے، آپ کا لباس کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، استاذ ہیں، کیسے استاذ ہیں؟ اللہ کے رسول طالب علم ہیں، سیکھ رہے ہیں، کیسے سیکھ رہے ہیں؟ ہر گوشے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لازم پکڑنا فتنوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کچھ شعبے بتائے ہیں، کچھ شعبے چھوٹ گئے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم دیگر مذہبوں کا جائزہ لیں گے، کسی مذہب میں شادی کا ذکر ہے، طلاق کے بارے میں تفصیلات نہیں ہیں۔ کسی مذہب میں لوگوں کے بیماری کے حقوق ہیں، مرنے کے حقوق نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ شریعت محمدیہ ایک ایسی شریعت ہے، زندگی کا کوئی گوشہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کے وفات پا جانے کے بعد تک ہر چیز کی تعلیم شریعت محمدیہ میں دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے کے بعد عقیقے سے لے کر وفات کے بعد صدقے جاریہ تک کی تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
راستے سے گزر رہے تھے مدینہ کی گلیوں سے، تو ایک یہودی جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے نبی ہر چھوٹی چھوٹی بات تم کو بتاتے ہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دیکھیے فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی، حتیٰ کہ ہمیں بیت الخلاء میں جانے کے تک آداب بتلائے کہ تم جب داخل ہو تو بائیں پیر سے، لیفٹ پیر سے جاؤ، یہ دعا پڑھو، اور بیٹھو تو اس طریقے سے بیٹھو، پھر استنجا کرو تو ایسے استنجا کرو، پھر نکلو تو یہ دعا پڑھ کر نکلو، فخر سے۔ ہمارے موضوع سے اس حدیث کا تعلق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بڑے بہترین انداز سے سمجھا دیا، اور اس کی گواہی 3 طرح کے لوگوں نے دی ہے۔ پہلی گواہی اللہ رب العالمین نے عرفہ کے میدان میں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی۔ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 3 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت تم پر پوری ہو گئی ہے، پوری ہو گئی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کے اعتبار سے میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے، چن لیا ہے۔ کسی بھی چیز کو اگر ہم یہ کہیں کہ مکمل ہو گیا ہے یعنی وہ کلوز ہو گیا، ہم کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کتاب مکمل پڑھ لی ہے کیا، آپ کہیں گے ہاں بھائی مکمل ہو گیا، یعنی آپ لاسٹ پیج پہنچ کر اینڈ کر دیے اس کو، اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل ہو گئی، اب اس میں کسی چیز کا حذف و اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے گواہی دے دی کہ دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ میں خود کھڑے ہو کر اونٹنی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب کرتے ہیں، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کیا میں نے تم کو دین نہیں بتلایا، کیا میں نے تم تک دین کو نہیں پہنچایا؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے بتلا دیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا میں نے تم تو ہر دین کی ہر بات، چھوٹی بڑی بات نہیں بتلائی؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے بتلا دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، تم میں جو لوگ یہاں پر سن رہے ہیں وہ غیر موجود لوگوں کو بتلا دے، اور آسمان کی طرف اشارہ کر کر کہتے ہیں الا قد بلغت قد بلغت قد بلغت، اے اللہ میں نے پہنچا دیا ہے، میں نے پہنچا دیا ہے، دین کو میں نے پہنچا دیا ہے۔ دوسری گواہی، پہلی گواہی اللہ نے دی، دوسری گواہی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے، تیسری گواہی بھرا مجمع میدان عرفہ میں تمام صحابہ تمام کہتے ہیں قد بلغتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین کو پہنچا دیا ہے، اب دین میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بہترین جماعت روئے زمین پر صحابہ کی جماعت گواہی دیتی ہے، بہترین شخصیت کی گواہی دیتی ہے کہ تم نے دین کو پہنچا دیا، اب دین میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مکمل دین پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو کوئی بھی ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات کو لائے گا جو اس میں سے نہیں ہے فہو رد، تو وہ چیز ریجیکٹ کر دی جائے گی، رد کر دی جائے گی، مردود کر دی جائے گی، قابل قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین میں جو کوئی بھی کچھ بھی نئی چیز لانے کی کوشش کرے گا وہ رد کر دی جائے گی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز جو دین میں لائی جائے گی وہ گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم تک لے کر چلی جاتی ہے۔ پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بدعت کہتے کس کو ہے؟ بدعت وہ ہے جو اسلام میں دین سمجھ کر کوئی نیا کام کیا جائے۔ عمومی طور پر لوگ بدعت کی 2 قسمیں بتاتے ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔
بدعت حسنہ وہ ہے جو اچھی بدعت ہے، یعنی وہ کام کریں گے تو ثواب ملے گا۔ بدعت سیئہ وہ ہے جو بری بدعت ہے، اس کو اگر کام کریں گے تو گناہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسمیں نہیں بتائی، آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کا مطلب یہ کیا ہے؟ 4 رہنے دو باقی کی بدعتیں، 5 رہنے دو باقی کی بدعتیں، یا نماز کے مسئلے میں رہنے دو، اس سے ہٹ کر جو بھی بدعتیں نہیں، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر نئی چیز دین میں گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بدعت وہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، اور ہم اس کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں، دنیا سمجھ کر نہیں۔ دنیا کے جو معاملات ہیں، مثال کے طور پر پہلے لوگ کپڑے پہنتے تھے، ایک بڑی چادر اوڑھتے تھے، اس کو کانٹے لگا لیتے تھے۔ ٹیکنالوجی آگے بڑھی، کپڑا پہنا گیا، سلا گیا، ٹیکنالوجی اور آگے بڑھی، مضبوط کپڑے ہیں، پہلے کپڑے کہیں لگ جاتے تو پھٹ جاتے تھے۔ یہ بدعت نہیں ہے، پہلے ہم پیدل جایا کرتے تھے، پھر اونٹوں پر گھوڑوں پر سوار ہوئے، پھر آج گاڑیوں پر سوار ہو رہے ہیں، کل نہ جانے ہواؤں میں اڑیں گے۔ یہ بدعت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، دین کے معاملے میں اگر کوئی نئی چیز لائے گا، دین کے معاملے میں نئی چیز کا کیا مطلب ہے؟ بدعت کیسی کیسی ہوتی ہیں؟ ایک چیز بدعت وہ ہوتی ہے جو بالکل مشروعی نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت ہے ہی نہیں ویسا عمل۔ مثال کے طور پر آج ہم میلاد النبی منا رہے ہیں، میلاد النبی منانا یا شہادت حسین رضی اللہ عنہ منا رہے ہیں، شہادت حسین رضی اللہ عنہ منانا، یا اس جیسی اور بھی چیزیں ہیں جو اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشروع تھی، آپ نے کیا تھا نہیں کیا تھا، آج اگر ہم یہ کر رہے ہیں یہ بدعت ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں مشروع ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، مگر اس میں کچھ ایکسٹرا ایڈ کر رہے ہیں، ہم کچھ اضافہ کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ بتلایا کہ بھئی عشاء کی نماز ہے، آپ فرض نماز کتنے پڑھو؟ 4 رکعت پڑھو۔ ہم اگر 5 پڑھ رہے ہیں یہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ جب تم مجھ پر درود بھیجو، تفصیلی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ پر درود بھیجو گے تمہارے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ صحابہ کہتے ہیں اتنی بڑی بات ہے، بتائیے درود کیسے بھیجنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ابھی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، اور وحی نازل نہیں ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، اپنی طرف سے کچھ بول رہے ہیں نہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ پھر وحی نازل ہوئی، جبریل علیہ السلام آئے، بتلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو ابھی جبریل آئے تھے کہ جب تم پوچھ رہے تھے مجھے نہیں معلوم تھا، جبریل آ کر بتایا کہ دیکھو درود ایسے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ شریعت میں ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، سکھلایا ہے، صحابہ کرتے بھی تھے، مگر اس میں اضافہ کر دینا۔ کیا کرنا؟ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا، یہ اضافہ ہے۔ اگر ہم پوچھیں کہ بھئی آپ اتنا سب کیوں پڑھ رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ بھئی یہ پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھلایا۔ حرج یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنا تو سکھلایا ہے مگر ایسا پڑھنا نہیں سکھلایا۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، الرحمن الرحیم، بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر اللہ کی 2 صفات ذکر کی گئی ہیں، الرحمن الرحیم۔ کیا 2 ہی صفات ہیں اللہ کی؟ اللہ رزاق بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، غفار بھی ہے،
کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو آپ یہ سب ذکر کیجئے۔ غلطی کیا ہے بھائی؟ برائی کیا ہے؟ کچھ ہے برائی؟ برائی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل نہیں ہوئی ہے، آپ پر الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے، وہی پڑھنا ہے، اس سے ہٹ کر یا اس میں اضافہ کریں گے یہ غلطی ہے۔ اور ایک چیز، عمل کر رہے ہیں، جو بتلایا گیا ہے، جو سکھلایا گیا ہے وہی کر رہے ہیں، مگر طریقہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 100 اگر کوئی پڑھ لیں گے، حطت خطایاہ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی نیکی ہے، عمل کرنے والا عمل بھی کر رہا ہے مگر طریقہ غلط ہے۔ کیا غلط ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے انگلیوں پر پڑھو، کل یہ انگلیاں گواہی دیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تسبیحات رکھتے ہیں، تسبیحات پر پڑھتے ہیں۔ غلطی کیا ہے بھائی؟ وہی تو پڑھ رہے ہیں، نہیں غلطی ہے، طریقہ غلط ہے۔ ہم کیلکولیٹر رکھتے ہیں، وہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ انگلیوں پر پڑھو، یہ انگلیاں گواہی دیں گے، آپ اس سے ہٹ کر پڑھ رہے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اسی طرح عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بھی ہے، طریقہ بھی صحیح ہے، مگر کوئی اور چیز آ جا رہی، وقت کے ساتھ یا جگہ کے ساتھ خاص کر دے رہے ہیں، غلطی ہو جا رہی۔ جیسے مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بالکل اچھی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بڑا اچھا کام ہے، مگر اذان سے پہلے آپ درود پڑھ رہے ہیں، یہ چیز آپ کو سکھلائی گئی ہے؟ نہیں سکھلائی گئی، یہ غلط بات ہے۔ دعا کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، مومن کا ہتھیار ہے دعا، دعا کرنی چاہیے، دعا سے ہر مسئلہ حل ہوتا ہے، مگر آپ دعا کر رہے ہیں، اجتماعی دعا کر رہے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ کا مسئلہ کچھ اور ہے، میرا مسئلہ کچھ اور ہے، فلاں کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ کوئی تجارت میں پریشان ہے، وہ اللہ سے کہے اللہ میری تجارت میں برکت دے۔ کوئی گھریلو مسائل میں پریشان ہے، کوئی اپنی طبیعت کے سلسلے میں پریشان ہے، کوئی پڑوسی کے سلسلے میں پریشان ہے، آپ ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کر رہے ہیں، سب پیچھے آمین کہہ رہے ہیں، غلط ہے۔ کیا غلط ہے بھائی؟ سورہ فاتحہ وغیرہ تو پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کی چیز صحیح ہے، جس انداز سے پڑھ رہے ہیں وہ نبی نے نہیں بتلایا، اس لیے وہ غلط ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا ایک بہت عظیم عبادت ہے۔ ایک روزے دار جب روزہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، اللہ رب العالمین کو بڑی پسند ہے وہ بو۔ جہنم اللہ رب العالمین مشرق و مغرب میں جتنی دوری ہے اتنی دوری اللہ کر دیتا ہے، مگر وقت کے ساتھ خاص کر رہے ہیں کہ بھائی 15 شعبان کو میں روزہ رکھوں گا، غلط ہے۔ کیوں؟ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتلائے ویسے ہی کر رہے ہیں، سحری اسی وقت کر رہے ہیں، افطار اسی وقت کر رہے ہیں، غلطی کیا کر رہے ہیں؟ اس عبادت کو دن کے ساتھ خاص کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ غلطی ہے۔ اسی طرح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو جیسے بتلایا ہے، جتنا بتلایا ہے، جب بتلایا ہے، ویسا ہی کرنا ہے، اتنا ہی کرنا ہے۔ اگر اس سے ہٹ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ گئے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ بدعتی جو بدعت کرتا ہے کیا سمجھ کر کرتا ہے؟ کوئی بھی آدمی آپ دیکھیے، آپ اس سے پوچھیے کہ بھائی آپ یہ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آپ، تو آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کر رہا ہوں، وہ یہ کہے گا کہ بھائی یہ تو نیکی ہے، میں نیکی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ کوئی بھی آدمی آپ اس سے جا کر پوچھیں کہ بھائی آپ یہ جو بدعت کر رہے ہیں، وہ بھی مانتا ہے کہ بھائی یہ بدعت ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے ذرائع جتنے بھی ہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائے ہیں یا نہیں بتلائے ہیں؟ باضابطہ بتلائے ہیں۔ اب جب بتلائے ہیں تو کیا ان طریقوں سے ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں۔ جب ان طریقوں سے قریب ہو سکتے ہیں
اور وہ طریقوں کو چھوڑ کر یہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا ہے، اگر آپ اس پر چلیں گے تو کیا یہ تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تقرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ مان لو اگر ہو سکتا ہے، مان لو کہ اگر ہو سکتا ہے تو نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کو چھپایا تھا ہم سے؟ ایک چیز ہے جس سے فائدہ ہو سکتا ہے تو کیا اللہ کے رسول اس کو ہم سے چھپا کر جائیں گے؟ اللہ اکبر! یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک بہتان ہے، ایک تہمت ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ سے قریب ہو سکتا ہے مگر نبی نعوذ باللہ اس کو چھپا کر جا رہے ہیں اس طریقے کو۔ اتنی بڑی تہمت، اتنی بڑی بہتان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آدمی لگا کر چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے فالو کرنے والے فالو کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ فاتحہ دینے والے سب سے زیادہ فاتحہ کہاں دیتے ہیں؟ نماز میں دیتے ہیں۔ طریقہ بتلایا گیا ہے، جگہ بتلائی گئی ہے، وقت بتلایا گیا ہے، ہر چیز متعین ہے۔ آپ اس کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں ہم یہاں پر نہیں پڑھیں گے، ہم کہتے ہیں بھائی اللہ کے رسول بتلائے ہیں آپ کو یہاں پڑھنا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم یہاں نہیں پڑھیں گے، پھر کہاں پڑھیں گے؟ ہم کھانے پر پڑھیں گے۔ اللہ اکبر! کھانے پر تو بسم اللہ پڑھنا ہے آپ کو۔ نبوی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ کھانے پر بسم اللہ پڑھیں۔ نہیں بھائی سورہ فاتحہ پڑھنے میں کیا غلطی ہے؟ کوئی غلطی نہیں ہے، تو پورا ایک پارہ پڑھ لینا چاہیے۔ پورا ایک پارہ پڑھنے میں کوئی غلطی ہے؟ نہیں ہے، تو پورا 10 پارے پڑھنے چاہیے۔ پورے 10 پارے پڑھنے میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے، تو پورے 30 پارے صرف پڑھتے ہی چلے جاؤ، کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے بندوں، انسان جب نبوی طریقے سے ہٹ جاتا ہے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ آپ کو نماز میں پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ اس سے ہٹ کر گاڑی پر بیٹھ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ کھانے پر بیٹھ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ کہیں پر جا رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سب لوگ جمع ہو جا رہے ہیں سورہ فاتحہ، یہ غلط طریقہ ہے، یہی بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، دیکھیں بدعت کرنے والا بدعت کو کیا سمجھ کر کرتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے، کہتے ہیں اے عبداللہ بن مسعود، میں نے مسجد میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگوں کے گروہ بنے ہوئے، حلقے بنے ہوئے، فلاں جگہ پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، ایک آدمی ان سے کہہ رہا ہے لوگوں سبحان اللہ کہو 100 مرتبہ، تمام لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک گروہ ہے وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہے کہہ رہا ہے چلو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، وہاں پر ایک آدمی کہہ رہا ہے چلو الحمدللہ کہو، یہاں پر ایک آدمی اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ نے ان کو روکا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، جا کر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے ذکر کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے احادیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی کلیم اللہ سے گفتگو کرنے والے، اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں اے اللہ مجھے کوئی خاص ذکر بتلا دے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہو۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو سب لوگ کہتے ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ جو آپ سے قریب کر سکے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اگر 7 زمین 7 آسمانوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے، لا الہ الا اللہ وزن ہوگا۔ تولنے والا بتا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ وزن ہوگا۔ اتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بہت بڑی نیکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنا اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے، اللہ نے خود قرآن میں کئی مقامات پر سبحان اللہ کہا ہے۔ سبحان اللہ کہنے کے بڑے فضائل ہیں۔ الحمدللہ کہنا زمین بھر کر نیکیاں ملتی ہیں۔ کوئی برائی کا کام کر رہے تھے؟ نہیں کر رہے تھے۔ صحابی جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم اجتماعی طور پر سبحان اللہ الحمدللہ اذکار پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابھی نبی کا کفن میلا نہیں ہوا، ابھی نبی کی وفات ہوئے کچھ دن نہیں گزرے،
ابھی نبی کی برتنیں نہیں ٹوٹی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن برتنوں میں کھاتے تھے وہ برتنیں بھی ابھی نہیں ٹوٹی، اور تم نبی کے دین میں نئی نئی چیزیں لا رہے ہو؟ یہ عمل کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ نیکیاں کرنے والوں کو، مسجد میں بیٹھ کر نیکیاں کرنے والوں کو سوچنے کا مقام ہے۔ کوئی آدمی مسجد کے باہر اپنے گھروں میں رہ کر، کہیں پر اور جگہ پر رہ کر، کہیں اور جگہ رہ کر جو من میں آ رہا کرتے چلے جا رہے ہیں، جیسے سمجھ میں آ رہا کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر چیز کو دین کا نام دیتے چلے جا رہے ہیں، کل ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کل ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین میں سے ایک مشہور تابعی مالک بن انس رحمہ اللہ، ایک آدمی آ کر ان سے پوچھتا ہے، مالک بن انس رحمہ اللہ فقیہ مدینہ تھے، مدینہ کے بہت بڑے عالم دین تھے، آ کر پوچھتا ہے، اے مالک بن انس، میں چاہتا ہوں کہ احرام باندھوں۔ حج و عمرے کو جاتے ہیں تو احرام باندھتے ہیں، کہاں سے باندھوں؟ تو کہتے ہیں وہاں سے باندھو جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ کہاں سے باندھا؟ ذوالحلیفہ سے۔ نہیں، میں چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے باندھو۔ تو مالک بن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم بہت بڑے فتنے کا شکار ہونے والے ہو۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، اتنا نیکی کا کام کر رہا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے احرام باندھ کر جا رہا ہوں۔ تو مالک بن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں اتنی بڑی نیکی کا کام کہ اللہ کے نبی سے زیادہ نیکی کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی وہاں سے باندھتے ہیں، وہ نیکی ہے، اور تم اس نیکی کو چھوڑ کر یہاں سے باندھ کر اس کو اس سے بڑی نیکی کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ نیکی ہے یا تم جو کر رہے ہو وہ نیکی ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی ذوالحلیفہ مکہ سے تھوڑا قریب ہے اور یہ تھوڑا زیادہ دور ہے، میں یہاں سے احرام باندھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا۔ مالک بن انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں زیادہ ثواب ہے یا تمہاری سوچ میں زیادہ ثواب؟ وہ آدمی باز آ جاتا۔ غور کیجئے، بدعتی بدعت کیوں کرتا ہے؟ نیکی سمجھ کر کرتا ہے کہ بھئی اچھا کام۔ اسی طرح سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی فجر کے بعد میں، شریعت میں فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت تک نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد سے غروب شمس تک، مغرب کی اذان تک نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے 2 رکعت طلوع فجر سے پہلے، سفیان ثوری کہتے ہیں کیا کر رہے ہو تم؟ گناہ ہوگا اس پر تم کو۔ آدمی پلٹ کر پوچھتا ہے، سفیان ثوری میں اللہ کے لیے سجدے کر رہا ہوں، ان سجدوں پر مجھے گناہ ہوگا؟ سنچیے، کہیں درگاہ پر جا کر سجدے نہیں کر رہے ہیں، کسی کے ماں باپ کے سامنے یا کسی اور کے سامنے سجدے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے گھر میں سجدے کر رہے ہیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں تم کو اس پر عذاب ہوگا اللہ کا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے اللہ کو سجدے کرنے پر بھی عذاب ہے؟ کہتے ہیں نہیں، اللہ کو سجدے کرنے پر عذاب نہیں ہے، اللہ کے نبی نے جو روکا ہے، جس وقت میں روکا ہے اس وقت میں نماز پڑھنے پر تم کو عذاب ہے۔ یعنی عبادت ہے، 2 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں، وہی پڑھ رہے ہیں جو کہا ہے، ویسے ہی پڑھ رہے ہیں جیسے پڑھنے کا حکم ہے، مگر جس وقت میں پڑھنے سے روکا ہے اس وقت میں پڑھ رہے ہیں، اس پر تم کو عذاب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکل کر مکہ کو جاتے ہیں، حالت صیام میں، روزے کی حالت میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ نڈھال ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کمزوری آ رہی ہے ان کے اندر، سفر میں تھک جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ بھائی صحابہ کو دشواری ہو رہی، سفر میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، پانی لیتے ہیں، اونٹ پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً افطار کر لیتے ہیں، روزہ ختم کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کی بڑی جماعت جو ہے فوراً افطار کر لیتی ہے، روزے کو چھوڑ دیتی ہے۔ بعض صحابہ جن کے جسم میں طاقت ہے، قوت ہے، باقی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کمزوروں کے لیے کہا ہے، ہم طاقتور ہیں، ہم روزہ رہ سکتے ہیں، لہذا ہم روزہ رکھیں گے۔
بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ روزہ ویسے ہی رکھ رہے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے کہا ہے، نبی کے ساتھ ہیں، نبی کے ساتھ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلے ہیں تاکہ نبی کے قافلے میں شریک ہو سکیں۔ بڑے نیک لوگ ہیں، صحابہ ہیں، جنتی لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولئک الوساط، یہی نافرمان لوگ ہیں، یہی نافرمان لوگ ہیں۔ روزہ رکھ رہے ہیں مگر نبی نے روکا ہے، پھر روزہ رکھ رہے ہیں تو نافرمانی۔ بڑی سی بڑی عبادت ہو، خلاصہ کلام یہ ہے، بڑی سی بڑی عبادت آپ کر لیجئے، نبی کی مہر نہ ہو اس پر، وہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ دین سے بہت محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، گھر پر جھنڈا لگا دیے، نبی نے لگایا ہے، عمل بیکار ہوگا۔ اب ایسے لوگ ہیں، بڑی حد تک یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بدعت کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو بہت کم ہوتے ہیں، وہ بدعت کو اچھا سمجھ کر نہیں، ان کو معلوم ہے کہ بدعت ہے، اس پر گناہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، وہ بس اپنے پیٹ کی پیاس بجھانے کے لیے، پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے یا نوٹیں بٹورنے کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر لوگ ایسے بھی ہیں جو عالم دین ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کرنا غلط ہے، مگر 11ویں کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں، 13ویں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اتنا کھانے پینے میں آپ دیکھیں جتنی بدعتیں ہیں، اگر ان کو آپ گننا شروع کر دیں، آدھے سے زیادہ بدعتیں کھانے میں ہی جڑی ہوئی ہیں، مٹھے کھانے سے جڑی ہوئی ہیں، آدھے سے زیادہ بدعتیں۔ کیوں؟ یہ پیٹ مانتا نہیں۔ بہت ساری بدعتیں پیٹ سے جڑی ہوئی ہیں، بدعتیں ان کو اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے کہ بھئی اللہ پوچھنے والا ہے، اللہ رب العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا خوف نہیں ہے۔ آپ کتنی عیدیں دیکھیں گے یا کتنے جو ہے 11ویں 12ویں وغیرہ دیکھیں گے، یہ تمام بدعتیں جو آتی ہیں، یہ قبروں پر بیٹھنے والے، یہ سب کے سب اپنے پیٹ پالنے کے لیے بدعتوں کو شروع کرتے ہیں۔ یہ کم لوگ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ان کے فالوورز بڑی تعداد میں ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بھی گمراہ وہ بھی گمراہ۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کیا معاملہ کرے گا؟ سب سے پہلی چیز جو ان کے ساتھ دنیا میں ہوگی، اللہ رب العالمین ان کے چہروں سے نور کو چھین لے گا۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین ان کو بس صورت کر دے گا، بے نور کر دے گا، بہت کچھ بھی کر لیں وہ، مگر اللہ رب العالمین ان کو ایسا بے نور کر دے گا کہ اللہ رب العالمین بس صورت بس شکل بنا کر ان کو چھوڑ دے گا دنیا میں۔ دوسری چیز، سنت سے محبت ان کی ختم ہو جائے گی۔ سنت، ایک آدمی، ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے فوراً کرنا چاہیے۔ آپ کو ایک حدیث بتا دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ جو ہے قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو، مگر قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، بہت خواہش تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو دیکھ کر اللہ نے فرمایا، دوسرے پارے کی آیت، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ ظہر میں مسجد بیت المقدس کی طرف پڑھیں، پھر اس کے بعد وہی نازل ہو گئی، اب اثر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کر پڑھیں۔ مدینہ میں مسجد نبوی میں جو صحابہ پڑھے ہیں، ایک صحابی مدینہ کے کنارے کو جاتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ بدل گیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں عصر کی، پیچھے سے صحابی اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بدل لیا ہے، لہذا بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنی ہوگی۔ حالت نماز میں اللہ اکبر، صحابہ پلٹ جاتے ہیں، پورے امام پلٹ جاتے ہیں، مقتدی پلٹ جاتے ہیں۔ یہ جو سنت پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، بدعت کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جبریل امین، روح الامین آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اس دور میں ایسے پتھر نہیں ہوا کرتے تھے، مٹی ہوتی تھی، کچی مسجدیں ہوتی تھی، جوتے پہن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آج بھی اگر کسی کے جوتے صاف ہیں بالکل تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں، مگر لوگوں کو اس میں شائبہ ہو جائے گا، اسی لیے بہتر ہے کہ جوتے چھوڑ کر احترام کے ساتھ مسجد میں داخل۔ اس دور میں سب لوگ جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے، ہر آدمی اس حدیث کو مانتا ہے، کوئی مسلک والی بات نہیں ہے۔ تو جبریل امین آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتے میں گندگی لگ گئی ہے، راستے سے آ رہے تھے گندگی لگ گئی تھی، کہا اللہ کے رسول آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے۔
اللہ کے رسول نماز میں جوتے اتار کر رکھ دیتے ہیں۔ سنت کی اتباع دیکھیے، پورے صحابہ نماز میں پورے کے پورے جوتے اتار کر رکھ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ سب لوگ جوتے اتار دیے ہیں۔ پوچھتے ہیں آپ لوگ کیوں جوتے اتارے؟ مجھے تو جبریل آ کر کہہ رہے تھے کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ نہیں اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا جوتے اتارتے ہوئے، ہم نے آپ کی پیروی کی۔ آپ کیوں اتار رہے ہیں، کب اتار رہے ہیں، کیا وجہ ہے، ضرورت آپ نے کیا، بس ہم کر رہے ہیں۔ یہ اتباع کا جو جذبہ ہوتا ہے، یہ جو سنت کے اتباع پیروی کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے بدعتیوں کے اندر۔ ابو طلحہ اپنے گھر میں بڑی قیمتی شراب پلا رہے تھے لوگوں کو۔ شراب جو ہے، جو لوگ جانتے ہیں کہ اس کو پہلے لوگ کیا کرتے تھے، زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور وہ شراب جتنے سال ہوں گے اتنی بہترین مزیدار ہوتی ہے شراب۔ لوگ 10 سال 20 سال 100 سال 500 سال تک شراب کو زمین میں دفن کر رکھ دیتے تھے، وصیت کر کے جاتے تھے کہ دیکھو فلاں جگہ پر شراب دفن ہے۔ پرانی شراب نکال کر محفل میں لوگوں کو بانٹ رہے تھے، پلا رہے تھے۔ ہرکارے نے اعلان لگایا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ شراب حرام ہو گئی، اب کوئی شراب پیے گا نہیں، پینا ہے اب شراب۔ جتنی پی لیے، جو پیالے تھے وہ پھوڑ دیے گئے، جو گھڑے تھے، جو برتنیں تھیں وہ پھوڑ دی گئیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہہ رہی تھی۔ ایک آدمی عمل کرنے والا نہیں تھا وہاں پر، ایک ابو طلحہ نہیں تھے، جتنے تھے مدینہ میں سب ابو طلحہ تھے، سب عمل کرنے والے۔ یہ عمل کا جذبہ ختم ہو جاتا۔ بارہا سنتے ہیں کہ نبی نے نماز کے بعد میں اجتماعی دعا نہیں کی ہے، مگر ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں، ہم اجتماعی دعائیں کریں گے۔ بارہا سنتے ہیں کہ نبی نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہے، کسی کے باپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو جھوٹا ثابت کر دکھلا دیں، مگر نہیں، ہم نہیں کریں گے۔ کیا فائدہ بھائی وہ نماز کا، کیسے قبول ہوگی؟ ہر مسلک والا مانتا ہے کہ نبی نے رفع الیدین کیا ہے، ہم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہمارے امام نے نہیں کیا۔ کون امام بھائی؟ کلمہ کس کا پڑھ رہے ہو؟ کلمے میں کون ہے؟ خبر میں کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ حوض کوثر پر کون آئیں گے؟ ہم ان کو فالو کریں، یہ وہ پڑھے ہیں ہم پڑھیں گے، یہ نہیں پڑھے ہم نہیں پڑھیں۔ نہیں اللہ کے بندوں، یہی چیزیں بدعت ہیں۔ بدعت کی قسمیں ہیں۔ ایک بدعت ہے جو آپ کو شرک تک پہنچا دیتی ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر جانور ذبح کرنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرنا۔ اگر یہ کافر کرتا ہے تو وہ کفر ہے، مسلمان کرتا ہے تو یہ بدعت شرک تک پہنچانے والی بدعت ہے۔ اسی طرح بعض بدعتیں انسان کو بہت بڑا گنہگار کر دیتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتلایا، نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے پڑھ رہے ہیں ویسے نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ مسلمان طبقہ ہے جو نیکیاں کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کے ہاتھ میں کچھ آنے والا ہے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، آخری 10 آیتوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نبی کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، نبی بتلا دو لوگوں کو، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اعمال کے اعتبار سے گھٹیا لوگ کون ہیں آپ بتلاؤ۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو پوری زندگی کوشش کرتے رہے، پوری زندگی نماز کے بعد نماز، روزے کے بعد روزہ، ہر عبادت کیے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ اچھی چیز ہے، نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، مگر ان کے ہاتھ میں کچھ آنے والا ہے نہیں ہے۔ کیوں؟ چیزیں قبولیت اس وقت ہوں گی اس کی جب نبی کی مہر اس پر لگے گی۔ ہمارے پاس ہمارے جیبوں میں نوٹ ہوتی ہے، غور کیجئے آپ، اس پر ایک چہرہ نظر نہ آئے تو وہ قبول ہوتی ہے؟ معمولی بچہ اس کو جو ہے نہیں لیتا، عیدی دینے چلے جاؤ ایک بچے کو، دوسرے کی تصویر لگا کر باتیں کر دیتا ہے، بیوقوف سمجھے میرے کو، دینے کی نوٹ دو، ایسا جھانک کر دیکھیں گا، مہر لگی ہوئی ہے تو قبول کرتا۔ یہ دین للو پنجوؤں کا دین نہیں ہے، یہ دین کے لیے اللہ نے برگزیدہ نبی کو نازل کیا۔ پوری روئے زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، سب میں افضل ترین شخصیت کو اللہ نے بھیجا اس دین کے لیے۔ جتنے اچھے لوگ ہو سکتے تھے نبی کے صحابہ بنائے گئے، کس کے لیے؟ اس دین کے لیے۔ جو مل رہا ڈالتے جا رہے ہیں دین میں، دین بولتے جا رہے ہیں ڈالتے جا رہے ہیں، دین بولتے جا رہے ہیں بناتے جا رہے ہیں چھوڑتے جا رہے ہیں۔
اللہ اکبر۔ سب سے پہلا قیامت کے دن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ سمجھیں گے کہ ہم بہت بڑے پہاڑ لے کر آ رہے ہیں، رہے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو حوض کوثر پر جو ہے جام پیش کر رہے ہوں گے، پانی دے رہے ہوں گے، جام کوثر جو دے رہے ہوں گے، احادیث میں آتا ہے کہ وہ ایسا ہوگا کہ ایک مرتبہ اگر کوئی پی لے گا تو پورا میدان محشر جب تک برپا ہوگا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، مطمئن ہو جائے گا۔ اور جنت کے سرٹیفکیٹوں میں سے پہلی سرٹیفکیٹ یہ ہوگی کہ جس کو حوض کوثر مل گیا وہ جنتی، اور جس کو نہیں ملا جہنمی، فیل۔ اس میں پاس ہو گئے تو سمجھو جنت مل گئی کنفرم، اگر اس میں فیل ہو گئے تو جہنمی۔ آئیں گے دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے رسول دے رہے ہوں گے، ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے ساتھ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے رہے ہوں گے، اپنے بعد آنے والے تابعین کو، تبع تابعین کو، سب کو دے رہے ہوں گے۔ اتنے میں فرشتے بعض لوگوں کو روک دیں گے، اللہ کے رسول کہیں گے ان کو روک رہے ہو، یہ میری امتیں، دیکھیں میری امت کے لوگوں کو روک رہے ہو۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کیا؟ کیا تھی نئی چیزیں؟ دین میں بٹو تو نہیں لگاتے ہیں، کیا تھی نئی چیزیں؟ نماز پڑھ رہے تھے، نئی چیزیں لائے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، نئی چیزیں۔ اللہ آج تو ہر کوئی مانتا ہے کہ سن سیٹ کیا ہے، سن رائز کیا ہے، سب کو معلوم ہے، پھر بھی ہم 5 منٹ لیٹ کریں گے، کیوں؟ نبی کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے ہم۔ دین میں ہر نئی چیز، اللہ کے رسول 2 عیدیں چھوڑ کر گئے، ہم 3 کریں گے۔ ہر جگہ پر اپنی منمانی کرنے والے تھے، اللہ کے رسول رحمت للعالمین سجدے میں گر کر سفارش کرنے والے، وہ کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعد دینی، جو لوگ میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیے، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ چلے گئے، جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی اب جن کو حوض کوثر ہی نہیں ملا، جام کوثر نہیں ملا، اب ان کو کیا ہوگا؟ شروع وہاں سے۔ پھر وہ حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ بدعتیں حوض کوثر سے محروم کر کر ان کو جہنم میں رسید کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب ہمیں معلوم کیسا ہونا چاہیے کہ بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے؟ اب ہماری یہ فکر ہوگی کہ جب ہم کو معلوم ہو گیا کہ بدعتی جو ہے جہنم میں جانے والا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے۔ معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آج جیسا ہم ایک نوٹ کو تحقیق کر کر جانچ پڑتال کر کر دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، پڑھیے اس کو۔ کوئی بھی آپ کو کچھ بھی کہہ لے، آپ کو جو ہے مول صاحب بولے بول کر بول دیتے، مول صاحب 10 کی نوٹ دے کے 100 کی نوٹ ہے بول تو مان لیتے مول صاحب کی بات کو، چپل دے کے جوتا ہے بول تو مان لیتے، نہیں مانتے تو یہاں کیسا مان لیتے؟ تحقیق کرو۔ اللہ رب العالمین نے جب عقل دی ہے، اللہ جانوروں سے نہیں پوچھے گا، کتوں سے، گدھوں سے نہیں پوچھے گا کہ میں شریعت نازل کیا تھا کیا کر رہے تھے، آپ سے پوچھے گا عقل دی تھی میں نے، کیا کیا؟ مال کمانے میں لگایا، گھر بنانے میں لگایا، اسٹیٹس میں، عزت میں لگایا، دین میں وقت نہیں تھا، 24 گھنٹے 1 گھنٹہ لگاؤ، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سنو، سمجھو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ خدا را یاد رکھو کئی ایسی نیکیاں ہوں گی جو آپ نیکی سمجھ کر رہے ہیں، وہ نیکی آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر گناہ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، اللہ بدعت سے ہم کو دور کر دے، ہم کو بدعت سے دور کر دے، بدعتیوں کو ہم سے دور کر دے، ہماری مسجدوں سے بدعتوں کو دور کر دے، ہمارے گھرانوں سے بدعتوں کو دور کر دے، اور سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی طرح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔